نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم معزز سامعین کرام، دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، ہر انسان اللہ تبارک و تعالی سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ یعنی ہر آدمی اپنے اعتبار سے اللہ تعالی کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایک طریقہ تو انسان کا بنایا ہوا ہے، بتلایا ہوا ہے، بتا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے راضی ہوتے ہیں اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی جاتی ہے۔ اور ایک طریقہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے۔ تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کی حیثیت برابر نہیں ہو سکتی۔ انسان کا بتلایا ہوا جھوٹا ہو سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا ہی۔ انسان کا بتلایا ہوا غلط ہو سکتا ہے اور ہے بھی بہت سی مرتبہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا بتلایا ہوا صحیح ہے۔ انسان کا بتلایا ہوا باطل ہے، باطل ہو بھی سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا بتلایا ہوا طریقہ حق ہے اور ثابت ہے۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا اظہار کس طریقے سے کرنا چاہیے؟ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر انسان اپنے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، چڑھاوے چڑھاتا ہے، بتوں کی پرستش کرتا ہے، اور بھی کسی طریقے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو اور مجھ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو قرآن پاک کی آیت پڑھو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت اور پیار کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی سے محبت اور پیار کرو اور ان کی اتباع کرو، اور اس پر اجر کیا دے گا اللہ تعالیٰ؟ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک کو تمہاری مغفرت کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے کا طریقہ۔ تو پتہ چلا اگر ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا پڑے گا، ان کی اتباع اور پیروی کرنی پڑے گی، ان کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا لکم مثل الوالد لولدہ، میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسا کہ باپ بیٹے کے لیے ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام باپ کے درجے میں ہیں، بلکہ باپ سے بھی بڑھ کر ہے۔ آپ شفقت کیا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے اپنی امت سے، آپ کی فکر کی امت جنت پہ جانے والی بن جائے، اس لیے آپ نے فکر کی، آپ نے جد و جہد اور کوشش کی۔ تو آدمی جب محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اطاعت کہتے ہیں حکم مان لے، صرف زبان سے دعویٰ نہیں، زبان سے دعویٰ کرنے کے بعد اس کا حکم مانا جائے، اس کے حکم کی اہمیت کو دل کے اندر بٹھایا جائے کہ میرے نبی کا یہ فرمان ہے، اور پھر اس کے اوپر چلا جائے، یہ ہے محبت اصل۔ تو ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے ہم ہر آن، ہر لہجہ، ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں۔
عادات کے اندر، عبادات کے اندر، معاملات کے اندر، معاشرت کے اندر، رفتار و گفتار کے اندر، گفتگو کے اندر، ہر طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائے۔ یہی اصل منشا ہے کہ آدمی یہ کرے گا، اللہ کے نبی راضی ہوں گے، اللہ کے نبی سے محبت ہوگی، اور جب اللہ کے نبی سے محبت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی محبت ہو جائے گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنتوں کو اپنانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور یہ جو ہمیں دین دیا ہے ایک کامل اور مکمل ہے، اور آپ آخری نبی ہیں، نہ نبی آنے والا نہ کتاب آنے والی، تو پتہ چلا ہماری جو بھی ضرورتیں ہیں، جو بھی ہمارے مسائل ہیں، ہمیں اسی دین کے اندر ملے۔ لیکن بہت سے لوگ ناواقفیت کی بنا پر، جاہلیت کی بنا پر یہ سمجھتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ نئے نئے مسائل کا حل قرآن اور حدیث میں کہاں ملے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ پوچھو گے، آپ سوچو گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر مسئلے کو اس دین کے اندر بتلا دیا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو اس دین کے اندر نہ بتلایا ہے۔ آج ہم میں سے اکثر و بیشتر کے پاس گاڑیاں ہیں کہ نہیں؟ ہر آدمی سفر کرتا ہے، گاڑی چلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستے بنائے ہیں، ہواؤں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے راستہ بنایا ہے، جہاز چلتے ہیں۔ زمین کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے بنائے ہیں، اور جنگلوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے بنائے۔ یہ وسیع و عریض کائنات جہاں تک پھیلی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ضرورت پورا کرنے کے لیے کہ انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، منتقل ہوتا ہے، اسے ضرورت پیش آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستے بنا دیے۔ کہیں تنگ راستے ہیں، کہیں کشادہ راستے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، الذی جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبلا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھایا، اور پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے کہ نہیں بنائے؟ اب انسان اتنا سفر کرتا ہے، ہر ایک کے پاس گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، تو اس کے اصول اور آداب بھی، یہ نہیں کہ اس کو شریعت نے نہیں بتلایا ہے، اس کو بھی شریعت نے بتلایا ہے کہ گاڑی کہاں کھڑی کرنی ہے، کہاں کس رفتار سے چلانی ہے، کہاں کس طریقے سے چلانی ہے، اس کے اصول اور آداب بھی شریعت کے اندر بتلائے۔ چنانچہ آدمی جب حکومت نے بھی بنائے، اور وہ جو بنائے گئے ہیں وہ اس لیے بنائے گئے ہیں اصول اور ضوابط، تاکہ انسان کے جان کی بھی حفاظت ہو، انسان کی سواری کی بھی حفاظت ہو، اور سامنے والا جو آدمی آ رہا ہے اسے بھی کسی طریقے سے تکلیف نہ ہو۔ آدمی خود کی حفاظت نہیں کرے گا، خود اصول اور قوانین کو توڑے گا تو خود تو نقصان اٹھائے گا ہی، سامنے والا بھی نقصان کی زد کے اندر آ سکتا ہے، اسے بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ جب آدمی ان قوانین کو اصول کے مطابق چلے گا تو راستہ بھی آسان ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی مرتبہ راستہ بالکل کشادہ ہوتا ہے، ہموار ہوتا ہے، بالکل صاف ستھرا، کسی طرح کی اونچ نیچ نہیں، تو کتنی فرماٹے سے آدمی گاڑی چلاتا ہے۔ جب اصول اور قوانین کے ساتھ چلائے گا تو منزل کو بھی آسانی سے طے کر لے گا، فاصلہ بھی آسانی سے طے کر لے گا۔ لیکن اگر اصول اور ضوابط کے ساتھ نہیں چلائے گا تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ راستہ بھی صاف ہے، کشادہ ہے، کسی طرح کی کوئی بھی تکلیف نہیں راستے کے اندر، لیکن غلط اصول کے، غلط قوانین کی وجہ سے وہ خود بھی مارا جاتا ہے اور دوسروں کو بھی تکلیف پہنچاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ملک نے قانون بنایا ہے، سرکار کی طرف سے جو قانون بنایا گیا ہے، اس کو ہم اگر توڑ دیں تو اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ملک نے اگر قانون بنایا ہے، حکومت نے جو قانون بنایا ہے، اگر شریعت کے خلاف نہیں،
کو پورا کرنا ضروری اور لازم ہے۔ اگر نہیں کرو گے تو گناہ کے اندر ملوث ہوں گے، گنہگار ہوں گے۔ تو پتہ چلا کہ آدمی اس قانون کے دائرے کے اندر رہتا ہوا گاڑی چلاتا ہے تو منزل مقصود تک بھی پہنچ جاتا ہے اور اس کا مقصد بھی آسانی کے ساتھ طے ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو وہ قانون کو بھی توڑتا ہے، حکومت کی نگاہ کے اندر بھی وہ مجرم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، لال بتی چل رہی اور آپ لے کر چلے گئے، قصور کس کا مانا جائے گا؟ آپ ہی کا مانا جائے گا، آپ ہی کی غلطی ہوگی۔ اور شریعت بھی کہتی ہے غلطی اس نے کی ہے، مجرم یہ ہے، گناہ یہ اس کو ہوگا۔ تو پہلا یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب اصول اور قوانین کے مطابق نہیں چلتا ہے تو اس کو گناہ ملتا ہے۔ اور دوسرا سبب، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اہل ایمان کی صفت اور شان اور خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور حکام کی، حکومت والوں کی بھی کیا کرتے ہیں؟ اطاعت کرتے ہیں۔ یعنی قرآن پاک کا حکم یہ ہے کہ ایمان والے اللہ کی بھی اطاعت کریں گے، نبی کی بھی اطاعت کریں، لیکن جو حکومت ہے موجودہ اس نے انسان کے فائدے کے لیے جو قانون بنایا ہے اس کے مطابق بھی چلتا ہے تو اس کا فائدہ ہو۔ اگر قانون توڑے گا تو اس کے اندر داخل ہوگا۔ تو پہلی شکل کیا ہوگی؟ آدمی جب قانون توڑے گا تو گناہ کے اندر ملوث ہوگا، چاہے وہ حکومت کا قانون ہو، چاہے شرعی اور دینی قانون ہو۔ اور دوسرا قانون یہ ہے کہ جب آدمی گاڑی خریدنے جاتا ہے تو ایک فارم بھرنا پڑتا ہے، نہیں بھرنا پڑتا، اس کے اندر یہ رپورٹ دینی پڑتی ہے، تحریری طور پر بھی عملی طور پر بھی یہ وعدہ کرنا پڑتا ہے کہ میں گاڑی چلاؤں گا صحیح اصول کے ساتھ، قوانین کے ساتھ چلاؤں گا۔ اور اگر آدمی منع کر دے تو اس کو فارم مل جائے گا، اس کو گاڑی مل جائے گی؟ نہیں ملے گی۔ آپ نے ایک وعدہ کیا ہے اس سے، جو اس کا افسر ہے، اس کا حاکم ہے، اس سے ایک وعدہ کیا ہے۔ اور ایک مسلمان کی شان یہ نہیں کہ وہ وعدہ کرے۔ اب گاڑی آ گئی، اس طریقے سے چارہ چلا رہا ہے، جیسے چارہ ہائیوے پہ روک، سڑکوں پر روک، اس کی وجہ سے بیجا کسی کو نقصان ہو رہا ہے۔ بیجا کو بہت سی مرتبہ آدمی کو جلدی کام ہوتا ہے، وہ گاڑی لے کر کھڑا ہو گیا وہاں پر اور آدمی کے لیے جانا مشکل ہو گیا۔ اور بہت سی مرتبہ یہ سرکاری ایمبولینس ہوتی ہے، آدمی اس کے اندر جاتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب آدمی وعدہ خلافی کرتا ہے جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن آپ سے اس وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور جو آدمی وعدہ خلافی کرتا ہے یہ منافق کی علامت ہے۔ منافق اب آدمی چاہے وہ وعدہ کسی مسلمان سے کرے، کسی غیر مسلم سے کرے، وعدہ نبھانا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو دوسری غلطی کیا ہوئی کہ آدمی جب غلط اصول کے مطابق، غلط قوانین کے مطابق گاڑی چلائے گا تو اس کو دوسرا گناہ یہ ہوگا، دوسرا جرم یہ ہوگا کہ وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جو گناہ کبیرہ کرتے کہ نہیں کرتے بہت سی مرتبہ ایسے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آدمی جب اپنی من مرضی کے مطابق چلائے گا، اصول اور قوانین کو سامنے نہیں رکھے گا، تو ہو سکتا ہے حادثات کا شکار ہو جائے۔ آج ہر ایک کے پاس گاڑی ہے اور ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کتنے لوگ صرف اسی وجہ سے مر جاتے ہیں کہ انہوں نے صحیح استعمال گاڑی کا نہیں کیا۔ رش اتنا زیادہ ہے، گاڑیاں اتنی ہے کہ ہر آدمی ایک دوسرے سے آگے بھاگنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے حادثات کا شکار ہوتا ہے، جان ہی چلی جاتی ہے بہت سی۔
اور جس آدمی کی جان گئی ہے وہ پتہ نہیں بیچارہ کس مجبوری کی وجہ سے وہاں پر گیا تھا، اس کی تو جان چلی گئی، اس کے گھر کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اس کے گھر کا گزارا کیسے ہوگا، اس کے گھر والے بچے کیسے اپنی زندگی گزاریں گے، اس کے پیچھے ایک واقعہ ہوتا ہے، پوری ان کی زندگی ہوتی ہے، وہ تو چلا گیا اور ہم اس کو سرسری معاملہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے بعض مرتبہ غلط قوانین کی وجہ سے آدمی کی جان بھی چلی جاتی ہے، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو جسمانی نقصان پہنچ جاتا ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور بعض مرتبہ اتنا نہیں ہوتا، کم سے کم اتنا تو ہوتا ہے کہ ذہنی خیالات اس کے منتشر ہو جاتے ہیں ادھر، اور اس کے خیالات غلط ہو جاتے ہیں، تو آدمی یہ عیسیٰ رسانی اس کو بولتے ہیں۔ جسمانی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے کسی کو بھی تکلیف پہنچانا اسلام کے اندر جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ایمان والے مرد کو اور ایمان والی عورتوں کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ اور ایک جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ایک مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے نہ تو اپنے ہاتھ سے نہ اپنی زبان سے، یعنی کسی بھی طریقے سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ یہ مسلمان کا لفظ احادیث کے اندر اس لیے آیا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے تعلق زیادہ پڑتا ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے واسطہ پڑتا ہے، پڑھتا کہ نہیں پڑھتا ہے؟ تو اس وجہ سے یہ فرمایا گیا، ورنہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کا حکم آیا ہے، اور حدیث کے اندر تو یہاں تک آیا ہے من ينفع الناس خیر الناس، تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے، سب سے نفع بخش آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو تیسرا گناہ کیا ہوا کہ آپ اگر غلط طریقے سے گاڑی چلائیں گے تو اس کے اندر دوسروں کو بھی تکلیف ہوتی، خود تو ڈوبے ہیں صنم، دوسروں کو بھی لے کے ڈوب گئے، یعنی خود تو تباہ ہوئے ہی اور دوسروں کو بھی کیا کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اور تیسرا گناہ کیا، چوتھا گناہ کیا ہوتا ہے، حق تلفی ہوتی ہے، یعنی کسی کے حق کو چھیننا ہوتا ہے۔ ایک تو آدمی کی پرائیویٹ کیا ہے، سڑک ہے، ایک سرکاری سڑک ہے، عام سڑک، کسی کا اس کے اندر کچھ نہیں لگا ہے، تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے اس کو گھیر کر نہ کرے۔ جیسے بہت ساری مرتبہ کیا ہوتا ہے، قربانی کا موقع آتا ہے، گندگی سڑک کے اوپر گرتی، یہ سب سے زیادہ کام مسلمان کرتے ہیں، گندگی والا، یعنی محلوں کے اندر گھر کے پاس خود صاف رکھنے کے دوسرے گھر کے پاس جا کر ڈال دے، بعض مرتبہ نالیاں کرنی پانی کی اس کے اندر ڈال دے، یہ ایذا رسانی ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض مرتبہ مکان بن رہا ہے، پوری کی پوری سڑک روک کر کھڑے ہو گئے، اب کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو گناہ نہیں سمجھتے لوگ، بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ ویسے تو بہت پانچوں وقت کی نماز پڑھ لیں گے، لیکن جب یہاں آئیں گے پوری کی پوری، اب کتنے لوگ وہاں سے جانے والے ہیں، آپ نے وہ راستہ خرید تو نہیں رکھا، وہ تو سرکار کا ہے، ہر ایک کا اس کے اوپر چلنے کا برابر کا حق ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہو تو دوسرے کے حق کو چھینتے ہو، اسی کو حق تلفی ہے کہتے ہیں۔ اور جو آدمی وہاں پر گاڑی کھڑا ہو گیا، اب کتنے لوگ وہاں سے گزرنے والے تھے، آپ کی وجہ سے انہیں دقت آ رہی، تو شریعت کہتی ہے اس عام راستے کو جتنی ضرورت ہے آپ استعمال کریں، باقی جو آئے گا وہ اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرے گا۔ اگر آپ نہیں کرو گے تو یہ 4 گناہ ہے جس کے اندر آدمی ملوث ہوتا ہے۔ کون کون سے گناہ؟ ہر ایک کے پاس گاڑی ہے نہیں ہے، ہر ایک آدمی چلاتے نہیں چلاتا، کون کون سا؟ نمبر 1 قانون توڑنا، نمبر 1 قانون توڑا، چاہے وہ سرکار کا قانون ہو، لیکن اگر وہ شریعت کے خلاف نہیں، آپ کو اس قانون کے اوپر چلنا ضروری اور لازمی۔ تو پہلا تو یہ ہوا، اور دوسرا یہ ہوا کہ آدمی جب صحیح طریقے سے گاڑی نہیں چلائے گا تو ایذا رسانی ہو، کسی کو تکلیف پہنچے گی، اور تکلیف پہنچانا کسی کے لیے جائز نہیں۔ اور اسی طریقے سے جب آدمی اصول اور قوانین کے مطابق نہیں چلائے گا تو یہ حق تلفی ہے۔ تو
اس طریقے سے آدمی جب گناہ کرے گا، قانون توڑ دیا، حق تلفی کر دی، ایذا رسانی کر دی، اور اسی طریقے سے آدمی نے جہاں نہیں روکنی چاہیے تھی وہاں روکی، اس طریقے سے آدمی کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ 4 گناہوں کے اندر ملوث ہوتا ہے، اور اس طریقے سے وہ آدمی گناہگار ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند ہے۔ لیکن اب کیسے چلنا چاہیے؟ تو راستے پر چلنے کے شریعت نے حقوق بتلائے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم راستے میں مت بیٹھا کرو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی ہمارے پاس تو کوئی گھر ہے ہی نہیں، بیٹھ جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں، صحیح باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر بیٹھو تو راستے کا حق ادا کرو۔ کیا فرمایا؟ راستے کا حق ادا کرو۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ غض البصر، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ سب سے پہلا آدمی جب چلے گا، گاڑی چلائے گا، اگر آنکھیں صحیح ہوگی، موبائل کا استعمال نہیں کرے گا، نشے کے اندر نہیں ہوگا، تو وہ صحیح چلائے گا نہیں چلائے گا؟ اگر غلط چیز بھی ہوگی تو اس سے کنارہ کش ہو جائے گا، اتنا ہی عقل مند ہے، سمجھدار ہے کہ وہ جگہ سے ہٹا دے گا، کتنا فائدہ ہوگا۔ اور پھر اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت ہو گئی اور آدمی نے اپنی جان کی بھی حفاظت کی۔ اور شریعت کے اندر یہ حکم ہے اپنی جان کی، اپنی مال کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں، چلے جا رہا پکڑ کر اور ٹانگ اوپر کر دی، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، بہت سے لوگ ٹانگ اوپر کر لیتے ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے، ہاتھ چھوڑ کے چلا رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، یہ جان آپ کی نہیں ہے، اللہ نے آپ کو امانت دی ہے۔ امانت کی چیز کو آپ کسی بھی طریقے سے ضائع نہیں کر سکتے۔ تو پہلی چیز غض البصر، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اس کی وجہ سے آپ صحیح طریقے سے جاؤ گے۔ اور اسی طریقے سے جب آپ راستے سے چلو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کف الاذی، تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا۔ کیوں؟ آپ تکلیف دینے والی چیز کو ہٹائیں گے تو اس کے مطابق حدیث کے اندر آیا آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ صدقہ ایک ایک نیکی کی قیمت کا پتہ اس وقت چلے گا جب یہاں سے چلے جائیں گے۔ بڑی آپ نے تکلیف دینے والی چیز راستے سے ہٹا دیا، ایک طرف کر دیا تو آپ کو صدقہ ملے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدہ عمل ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے لوگوں کے اعمال پیش کیے، میں نے ان میں سب سے اہم جو عمل پایا وہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا۔ آج تو کیا کرتے ہیں، راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو ڈالتے ہیں، تو اس سے آدمی کو بچنا ہے۔ اور پھر فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے سب سے بری چیز یہ پائی کہ مسجد کے اندر تھوک کرنا، تھوکنا، یعنی پہلے مسجدیں کچی ہوا کرتی تھی، مسجد کے اندر ہی تھوک دیا، لیکن اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کا آدمی وہاں سے اس کو صاف کرے۔ بہت مجبوری ہے آدمی کو مسجد کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے، بڑی اس کی احادیث کے اندر تاکید ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سب سے برا عمل ہے کہ مسجد کے اندر آدمی، اس سے مراد یہ مسجد ہے وضو خانہ والی مسجد نہیں، وہ مسجد کی ضروریات کے اندر جہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے، جہاں تک نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو دوسری چیز کیا ہوئی کہ آدمی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے۔ اور تیسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی رد السلام، آنے جانے والے ہیں سلام کریں، سلام کرنا سنت ہے، اس کا جواب دینا واجب ہے۔ سلام کرنا سنت موقع ہے، آپ نے کر لیا ٹھیک، نہیں کیا کوئی ضروری نہیں، لیکن آپ نے کر لیا اس کا جواب دینا کیا ہوگا، واجب اور ضروری ہوگا۔ اس کے دو مطلب علماء بیان فرماتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بعض مرتبہ آدمی جب گاڑی چلاتا ہے تو زور زور سے ہارن مارتا ہے تو کسی کو تکلیف ہوتی ہے، کسی کو چڑھانے کے لیے کرتا، بات کرتا کہ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ایسے کرو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یعنی ان سے الجھو مت، ہو سکتا ہے وہ الجھو گے، گفتگو ہوگی، بتائیں کس کا نام کہاں جائے گا، کس کا کام کہاں جائے گا،
تو ان سے دور رہ کر سلام کر کر گزر جاؤ، وہاں پر نہ کوئی جھگڑا ہوگا اور عافیت کے ساتھ آپ وہاں سے گزر جاؤ گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ راستے پر چلو تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو۔ علماء فرماتے ہیں ایک تو زبان سے دعوت دینا ہوتا ہے، ایک عمل سے دعوت دینا ہوتا ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کسی مسجد کے اندر تو پوری مسلمانی کھڑے ہیں، جیسے ہی مسجد سے باہر نکلیں گے وہاں مسلمان نظر نہیں آئے، بازار کے اندر مسلمان نظر نہیں آئے گا، مدرسے کے اندر مسلمان نظر آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو یہ حکم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس طریقے سے تم مسجد کے اندر مسلمان نظر آ رہے ہو تو آپ کو دیکھے کہ یہ مسلمان گاڑی چلانے والا ایسا ہوتا ہے۔ یہ ہے اصل مسلمان، یہ ہے عملی دعوت کہ آپ بازار میں گئے صحیح طریقے سے خریداری کر رہے ہیں، صحیح طریقے سے بیچ رہے ہیں، صحیح طریقے سے گاڑی چلاتے ہیں تو دیکھو یہ مسلمان کتنے اچھے طریقے سے بیچ رہا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ مسلمان کا تو یہ کیا ہے؟ فریضہ ہے، لیکن اس کے لیے ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی پابندی لگائی کہ اسی طریقے سے کریں، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آزاد رکھا ہے، آپ عملی طریقے سے بھی دعوت ہو، قولی طریقے سے بھی دعوت ہو، یہ ہے ایک راستے کا۔ اور چوتھا اور چھٹا راستے کا حق یہ ہے کہ آدمی اگر کوئی راستہ آپ کو پوچھے تو اسے راستہ بتائے۔ یہاں پر اپنے ہندوستان میں ایسا معاملہ نہیں، یورپ کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے راستہ پوچھو گے تو بعض مرتبہ وہ آپ کو اپنی گاڑی کے ساتھ لے کر جائے گا اور راستے تک چھوڑے گا جس راستے کو آپ پوچھ رہے ہیں۔ یہ راستہ دکھلانا بہت اونچا عمل ہے۔ ایک مرتبہ حدیث کے اندر